بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اولین پیغمبر ہے، انسانوں کا باپ، خدا کا برگزیدہ پیغمبر ہے۔ آپ کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس روئی زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا احوال کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانی درجے میں ہیں۔ اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانی درجے کے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کے پناہ میں آتی ہوں کہ تم مجھ سے کوئی کمی کرے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئی اور عرض کی، اے اللہ، اس نے تیرے پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی، اور حضرت جبریل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے برحم ربک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ فرشتوں کو حکم سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو، سو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں؟ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ حق تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کی سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھ آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بحشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بکاؤں گا۔ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں کیسے آئے؟ یوں تو جنت میں تمام آسائش نعمتیں موجود تھی، لیکن ان سب کے باوجود حضرت آدم تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرمائے، حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم فرمایا وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائے، اور فرمایا، جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گے۔ حضرت آدم اور
حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائے۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازش رنگ لائے اور اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر دیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم اس لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ اب ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئے، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کام اٹھے، نہایت لاچارکی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہوں گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم اور حوا زمین پر کیسے آئے؟ روایت میں ہے کہ حضرت آدم کو ہند، حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمشتمیان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سدی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کے ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں دبو دیجیے۔ حضرت آدم نے دبو دیے اور وہ دانی وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانی اگے، حضرت آدم نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ توبہ کی قبولیت اور زمین پر ملاپ کیسے ہوئی؟ حضرت آدم زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا، اور پھر ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبریل امین انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبریل امین انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرماتے، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسروں کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبریل امین نے دونوں کو تعارف کروایا۔ تو آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جزاکم اللہ خیرہ.